بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، الاربعون النوویہ میں ہم لوگ 26 حدیثیں پڑھ چکے ہیں. آج 27ویں حدیث، الحدیث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ، یہاں سے پڑھنا ہے. تو کوئی عبارت پڑھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح سن لیتے ہیں. پڑھیں مشائخ، کوئی بھی عبارت پڑھیں. رفیق پڑھیں مشائخ، کوئی بھی. شیخ فضیل، شیخ رفیق، شیخ علیم، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں تو پڑھ دیا. مسئلہ نہیں، کوئی جی آپ کوئی حدیث پڑھی ہے؟ جی پڑھیے شیخ رفیق. یا تو شیخ علیم آپ کے پاس تیار ہے تو پڑھیے. نہیں شیخ، وہی مسئلہ، وہ فائل کھولنے کا، پھر واٹس ایپ پہ جانا، پھر حدیث نمبر کیا ہے راشد؟ 27. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامي أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. روینہ مجھول کا سر. اچھا، اس میں باقاعدہ اعراب لگا ہوا ہے رویناہ. یا تو روینہ نہیں ہوگا وہ، یا تو روینہ ہونا چاہیے، یا تو کیا کہتے ہیں روینہ مخفف یا مشدد ہو، لیکن بہر صورت مجھول ہی ہونا چاہیے. چلیے اچھا ہو گیا. حدیث تو بس ہے. پڑھ لیے، اور ایک حدیث بھی پڑھ لو. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح اسم نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، الحدیث السابع والعشرون، 27ویں حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
مختصر اور جامع جن احادیث کو امام نووی نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، برائی یہ ہے کہ آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ یہ ناپسند کریں کہ لوگ اس سے مطلع ہو جائیں۔ البر کیا ہے؟ البر تو ہم لوگ تو یہ نیکی کہتے ہیں، لیکن نیکی یہ البر بعض نیکیاں وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور بعض نیکیاں یا بعض بر وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء۔ تو یہ نیکی کی تفصیل یا بر کی تفصیل جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ لیکن البر من آمن باللہ، اصل نیکی حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، یہ حقیقی نیکی۔ تو یہ وہ نیکی ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لے آئے، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے، اور پھر ایتاء المال، لوگوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو کھلانا پلانا، ان پر صدقہ کرنا، یہ نیکی اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو البر جب کہیں گے تو سارے بر مطلق مراد ہوں گے، کہ سارے بر کا مطلب صرف ایک ہی بر نہیں بلکہ سارے قسم کے بر۔ تو اب یہاں پر البر حسن الخلق اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، آپ کو اس پر اطمینان ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو یہ نیکی ہونے کی علامت ہے، بشرطے کہ یہ ساری چیزیں شریعت میں اس کے لیے دلائل موجود ہوں، ورنہ جو لوگ غلط کام کرنے کے عادی بن گئے ہیں اور غلط اذکار، غلط اوراد و وظائف، غلط عبادتیں اپنے طور پر انہوں نے رواج دے رکھی ہیں، تو ان کو اچھا ہی لگتا ہے یہ کرتے ہوئے، وہ لوگ اس کو نیکی سمجھ کر ہی کرتے ہیں، نیکی کہہ کر بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ بے ثبوت کچھ اوراد و وظائف لکھ دیتے ہیں، لکھ کر اس کو عام کرتے ہیں، بے وقت نمازیں پڑھنے کی فضیلتیں بیان کر کے ایسے نمازیں ذکر کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نیکی نہیں ہیں۔ نیکی اس صورت میں ہے جب کہ اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل موجود ہو، تبھی جا کر وہ نیکی کہلائے گی۔ ایک عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور بدی کی پہچان اس حدیث میں یہ بتلائی۔ نیکی یہ ہے کہ ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، اور جو بات میں نے شرط کے طور پر ذکر کی کہ یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو۔ والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، برائی یہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور لوگوں کے مطلع ہونے کو آپ ناپسند کریں۔ تو یہ برائی کے پہچان کے یہاں پر دو طریقے بتلائے گئے۔ ایک تو یہ کہ فی نفس ہی، آپ جب کوئی کام کرتے ہیں آپ کے دل میں ایک چیز کھٹکتی ہے، تو یہ اس کے اندرونی طور پر اس کے گناہ ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ آپ ایک تو کبھی اندرونی آپ کے دل کے اندر کھٹکنے کے باوجود اس کام کو آپ کرتے ہیں، لیکن باہر بھی سوچتے ہیں کہ وہ چیز چھپی رہے، تو یہ ایک تو ظاہری طور پر بھی اس کے گناہ ہونے کی علامت آپ کے لیے واضح ہو جا رہی ہے کہ آپ ناپسند کرتے ہیں کہ لوگ اس طرح آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں۔ اسی طرح داخلی طور پر بھی انسان کو کھٹکتی ہے یہ چیز۔ تو یہاں پر
نیکی اور برائی کی علامت پہچاننے کے لیے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا۔ مزید یہاں پر ایک اور حدیث کے ذریعے سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے جو مسند احمد یا سنن دارمی وغیرہ میں ہے، کہ وابصۃ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نیکی کے تعلق سے پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نعم، جی ہاں۔ کہا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی تو وہ ہے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے، نفس مطمئن ہو جائے، واطمأن الیہ القلب، اور دل بھی آپ کا مطمئن ہو جائے، والاثم ما حاک فی نفس، جو آپ کے نفس میں کھٹکے یہ گناہ ہے، وتردد فی الصدر، کیا کہتے ہیں صدر بھی کہا گیا یا اس کو آپ دل بھی کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کے سینے میں بھی اس کی خلش گویا کہ محسوس ہوتی ہو۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، لوگ جو چاہیں فتویٰ دیں، پھر بھی آپ کے سینے میں آپ کے دل میں اس تعلق سے ایک خلش ہے، ایک کھٹک ہے، تو پھر وہ چیز آپ کے لیے گویا کہ گناہ ہونے کا اشارہ دے رہی ہے یا غلط ہونے کا اشارہ دے رہی ہے۔ دیکھیے یہاں پر استفت قلبک کہا گیا، البر مطمئنت الیہ النفس۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی مفتی کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس تعلق سے آپ بتلائیے، وہ شیخ یا وہ مفتی جو ہے آپ کو اس تعلق سے فتویٰ دیتے ہیں، لیکن پھر آپ کے دل میں اور بھی خلش باقی رہتی ہے۔ خلش باقی ہے وہ اس وجہ سے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مسئلے کی صورت یا مسئلے کی کیفیت مفتی کے سامنے وضاحت کرتے ہوئے آپ نے مکمل بات مفتی کے سامنے نہیں رکھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی بعض پہلوؤں کو ذکر نہیں کیا، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ چیز ایک خلش کے طور پر جو ہے ابھرتی رہتی ہے کہ میں ان کے پاس اس چیز کو ذکر نہیں کیا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر میں ذکر کرتا تو کچھ اور بھی بات وہ بیان کرتے مفتی۔ لیکن اگر آپ کو جب فتویٰ دے رہا ہے مفتی، آپ کے بظاہر جو بھی بیان کرنے کی وجہ سے یا جو بھی آپ نے اس کے سامنے کیفیت بیان کی اس کی بنیاد پر، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ایسے میں بہتر یہی ہے کہ آپ اس کام کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ بات اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر کسی انسان کے دل میں شرعی کوئی حکم آتا ہے، اس تعلق سے اسے کھٹک ہوتی ہے یا اس تعلق سے اسے کسی قسم کی خلش ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں یہاں پر یہ بات فٹ نہیں ہوتی۔ اگر ایک شریعت میں حکم موجود ہے اور اس پر آپ ایک بے اطمینانی کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ یہ بات ایسے انسان کے لیے کہی جا رہی ہے جس کو حکم بھی نہیں معلوم ہے، یا ہو سکتا ہے کہ واضح طور پر شرعی حکم بھی ایسے مسئلے میں ذکر نہ ہو۔ تو اگر ایسے مسئلے میں شرعی طور پر واضح حکم ہو تو پھر اس کو نہ معلوم ہو تو وہ پوچھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر معلوم بھی ہے پھر اس کے باوجود بھی کھٹک محسوس ہو رہی تو پھر یہ درست نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ لوگوں کو روزہ بہت ہی شاق گزر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے روزہ افطار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ افطار کرنے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے افطار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک العصاة، اولئک العصاة، کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی کی بات اس لیے کہی کہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ افطار کرنے کے لیے کہا اور کر کے دکھایا، پھر بھی ان کا نفس اس بات پر مطمئن نہیں ہوا، تو پھر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ تو یہاں پر جب شرعی حکم آ جاتا ہے تو اس صورت میں کسی کے دل میں کسی قسم کی کھٹک یا کسی قسم کی بات باقی نہیں رہنے چاہیے۔
یہ ایسے انسان کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے جس کو کوئی شرعی حکم معلوم نہ تھا، شرعی حکم کا علم نہیں تھا، اس کو کسی مفتی نے فتویٰ دیا، پھر بھی اس کے کچھ بعض پہلوؤں کو واضح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں کھٹک باقی رہتی، تو پھر اس کو ایسے صورت میں چاہیے کہ وہ جو بات اس کو دل میں اطمینان ہو رہا ہے، جس مسئلے میں جس موقف پر اطمینان ہو، ایسے ہی موقف کو وہ اپنائے۔ یہاں پر ان چیزوں کو بھی نہیں کہا جائے گا کہ جو خصوصاً کسی ایک دلیل کی بنیاد پر کوئی ایک آدمی کہتا ہے، پھر ایک مزید کسی دلیل کی بنیاد پر کوئی ایک اور آدمی کہتا ہے، تو پھر وہاں ہم کسی کو یہ گناہ ہے اس لیے کہ یہ میرے دل میں کھٹک رہا ہے، اس طرح آپ دلیل نہ بنائیں دوسروں کو فتویٰ دینے کے لیے۔ فتویٰ دینے کے لیے دلیل ہی اہم چیز ہے، معیار ہے۔ اگر دلیل کی بنیاد پر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو پھر وہ اسی دلیل کی بنیاد پر عمل کرے۔ یہ آپ کے عمل کرنے کے لیے یہ بات واضح طور پر ایک علامت کے طور پر ذکر کی گئی ہے کہ یہ برائی ہے یا یہ نیکی ہے، آپ کو کس طرح اندازہ لگے۔ یہ ایک معمولی انسان بھی اس کا فرق کر سکتا ہے کہ جو چیز آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے گویا کہ وہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات ضرور ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس میں شریعت کی طرف سے واضح حکم آ جائے، پھر اس میں کسی قسم کا آدمی کو شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے، پتہ نہیں پھر کیا صحیح بات ہے۔ یہ ایسی صورت میں جہاں پر اجتہادی بنیادوں پر کچھ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، استنباط کیا جاتا ہے، کہتے ہیں مسائل ذکر کرتے ہیں، ایسی صورت۔ چلیے، یہ الحدیث السابع والعشرون یہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم لوگ 28ویں حدیث الحدیث الثامن والعشرون اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، بڑی جامع نصیحت تھی، ایسی نصیحت تھی کہ اس سے ہمارے دل پسیج گئے، نرم پڑ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ تو ایک رخصت کرنے والے انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ انسان جس طرح نصیحت کر رہا ہے ایسے آپ کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں نصیحت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، یہی تقوی ہی کی نصیحت میں تمہیں کرتا ہوں، وصیت میں کرتا ہوں۔ پھر السمع والطاعہ، سننے اور ماننے یعنی اطاعت کرنے کی۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، گرچہ کہ تم پر جو آدمی سردار بن جائے وہ کسی قسم کا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو بھی لوگ زندگی گزاریں گے، باقی رہیں گے، وہ لوگ بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسی صورت میں انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنایا جائے، پھر خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ تھے ان کی سنت کو۔ عضوا علیہ بالنواجذ، اس کو بالکل داڑھوں سے مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ وإیاکم ومحدثات الامور، پھر تم نئے نئے کاموں سے بچو۔ فإن کل بدعۃ ضلالہ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر یا وصیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ یہ حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے اور اس میں مزید کچھ باتوں کے اضافے کے ساتھ بھی یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ یہاں پر جن باتوں کا ذکر ہے ان کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی، نصیحت اتنی جاندار تھی کہ دل بھی پسیج گئے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول، ایسے لگ رہا ہے یہ دنیا سے جانے والے کی نصیحت جو ہوتی ہے اس طرح کی ہے، اس لیے کہ دنیا سے جانے والا جو نصیحت یا جو وصیت کرتا ہے وہ اپنے پورے
گویا کہ جذبات سے یہ بات کہتا ہے، پورے سچائی کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ اپنی آخری باتیں رکھ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز سے کہہ رہے تھے، اتنے جامع انداز، اتنے بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے تھے۔ تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تو صحابہ کرام نے وصیت کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، یہی تو اللہ تعالیٰ کی ہر ہمیشہ اگلے پچھلے سارے لوگوں کو نصیحت وصیت رہی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ بات مانو، سن کر چلو، اطاعت و فرما برداری کرو۔ خاص طور پر یہاں اولات الامر کی بات کہی گئی کہ جو لوگ کسی بھی قسم کے امیر کے ماتحت ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ولی الامر کی اطاعت کریں۔ ولی الامر تو ایک تو یہ ہوتا ہے جو امیر عام ہے، جو امت کا امیر ہے، اس کو کہتے ہیں امیر عام۔ اس کے علاوہ بھی اس کو سلطان بھی کہتے ہیں، جو بڑا بادشاہ ہے۔ پھر اس کے ماتحت بھی بہت سارے امیر ہوتے ہیں، جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں بھی بہت سارے علاقوں کے لیے خود عمرہ ارسال کیے جاتے تھے، عمرہ بنا کر بھیجا جاتا تھا، عراق کے لیے، شام کے لیے۔ پھر کبھی اگر شہر اتنا بڑا ہو جاتا تو پھر کوفہ، بصرہ، ہر بڑے بڑے شہر کے لیے بھی ایک ایک امیر کو مرکزی جو خلیفہ ہوتے تھے وہ ارسال کیا کرتے تھے۔ تو اس صورت میں انسان پر ان دونوں ہی امیر کی اطاعت لازم آتی ہے، کہ یہاں پر جو آپ کے شہر کا امیر ہے اس کی بھی بات ماننا ہے، جو ولی الامر العام ہے اس کی بھی بات ماننا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ جو بڑی امیر عام کی جو بات کہی گئی، سلطان کی یا بادشاہ کی بات کہی گئی، اور اس کے علاوہ اس کے ماتحت جو لوگ پھر ذیلی طور پر امیر بنتے ہیں ان کی بھی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی سیر و تفریح میں بھی، سفر میں بھی نکلے ہیں، تو وہاں پر بھی جو آدمی ان کا امیر ہوگا اس کی اطاعت کرنا یہ شرعی حکم ہے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، یہاں پر ایک اور جو ہے نا خاص نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جو صیغہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وَإِن تَأَمَّرَ، تأمرہ کہتے ہیں امیر بن جانا، امرہ امیر بنانا، یا جو ہے نا امیر مقرر کیا جانا۔ لیکن تأمرہ خود بن جانا یا اپنے طور پر دعویٰ کر دینا۔ تو جو بات عموماً ہوتی ہے، فوجی انقلاب جب آتا ہے تو کسی علاقے میں اپنے طور پر کوئی تلوار کی بنیاد پر یا جہاں کہیں فوجی انقلاب وغیرہ آتے ہیں تو وہاں پر بات یہی ہوتی ہے تأمرہ، یعنی امیر بن جاتے ہیں کوئی قوت کی بنیاد پر، ہتھیار کی بنیاد پر۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جب امیر بن گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت بھی مان لینا چاہیے، اس کی اطاعت بھی کی جانی چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو اور خون خرابہ ہوگا۔ تو جو آدمی کسی قسم کی ہتھیار کے ذریعے سے اپنے آپ کو امیر تسلیم کروا رہا ہے، امیر منوا رہا ہے، تو ایسی صورت میں امارت اس کی تسلیم کر لی جائے۔ یہ اس کے اندر اشارہ مل رہا ہے تأمرہ میں۔ ایک تو جس کو ہم بنا دیں یہ تو اس کی اطاعت تو ضروری ہے کیونکہ ہم نے خود ہی بنایا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انسان کسی فوجی انقلاب کے ذریعے سے کسی حکومت کا تختہ الٹ کے
اپنے آپ کو اس ملک کا صدر یا کچھ بھی منوا لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کی بات مان لی جانی چاہیے، کیونکہ اگر نہ مانا جائے تو پھر مزید خون خرابہ ہوگا۔ یہ بات علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہاں پر وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس آیت کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں ذکر کی ہے کہ فوجی انقلاب بھی جب ہو جاتا ہے تو مان لینا چاہیے خون خرابے سے بچانے کے لیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں پر السمع والطاعہ میں یا ولاۃ الامر میں یہ بات بھی کہی، ولاۃ الامر کی بات سننے میں، گرچہ کہ وہ لوگ معصیت کر رہے ہوں۔ دیکھیے، ایک تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر ولی الامر یا جو بادشاہ عام ہے وہ ہم کو کسی معصیت کا حکم دے تو پھر ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، یہ بات طے ہے۔ لیکن اب کبھی ایسا ہوتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے اس انسان کی ہم بات کیا مانیں گے کہ یہ تو امیر تو ہے کہنے کو ہمارا، لیکن یہ خود گناہوں میں ملوث ہے۔ یہاں پر حدیث میں اس کی صالحیت کی بنیاد پر اس کی بات ماننے کے لیے نہیں کہا گیا، وہ امیر ہے اس بنیاد پر مان رہے ہیں، وہ جتنی برائیاں کر رہا ہے یا کرے گا اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، لیکن ہم کو ایک امیر ہونے کے ناطے اس کی اطاعت کرنا ہم پر ضروری ہے۔ باقی اس کا جو معاملہ ہے، اس کا جو تعلق باللہ ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے گا۔ اور اسی طرح ایک بات اور جو ہے شیخ ابن عثیمین یہاں کہتے ہیں کہ بعض مسلمان جو بلاد الکفار میں رہتے ہیں، کیا وہاں کا جو صدر ہے، جو غیر مسلم یا کافر اس علاقے کا صدر بنا ہے، تو کیا اس کی بات ماننی ہوگی؟ تو یہاں پر بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو باتیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی نہیں ہیں، ان باتوں میں وہاں کے صدر کی یا وہاں کے رئیس کی بات مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر جو بھی ایک مثال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ جو مرور کے قواعد ہیں، راستے میں جانے کے لیے جو ٹریفک کے رولز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ماننا چاہیے، کیونکہ وہ سارے لوگوں کی مصلحت کے لیے بنائے گئے ہیں، گرچہ کہ وہ بنانے والا وہاں کا ایک غیر مسلم، ایک کافر انسان ہے یا ایک کافر صدر ہے۔ اور جب وہ کسی قسم کی نافرمانی کا حکم دے گا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بھی حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، گرچہ کہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو حکم دینے والا۔ یہ بات خاص طور پر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے پیش آنے والے حالات کو ذکر کیا کہ بہت سارے اختلافات ہوں گے۔ ایسی صورت میں کرنا کیا ہے تم کو؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہیں میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مان لینا، پکڑ لینا، لازم پکڑ لینا، یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ ایسے حالات میں جب اختلافات بہت ہو رہے ہوں، جب ہر طرف ایسے لوگ جو کسی نہ کسی فکر کی طرف بلا رہے ہوں، تو آپ کو اس صورت میں آپ کو سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، ان چیزوں کو پکڑ لینا، تھام لینا، یہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کے ساتھ یہ بات کہی، عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے گھٹ، جس طرح کسی چیز کو ہم تھام لیتے ہیں اس طرح پکڑ لیں۔ حالانکہ یہ سنت کو تھامنا یہ تو کوئی دانتوں سے پکڑی جانے والی چیز نہیں، لیکن تشبیہ دی گئی مضبوطی سے تھامنے کے لیے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، نئی نئی چیزوں سے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، ڈرایا، کیوں؟ ہر نئی چیز بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بدعت کی بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ سے تقسیم نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہاں اس حدیث کی روشنی میں بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ، یہ جو تقسیم کرنا ہے، یہ بدعت مباح، بدعت مکروہ، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اس طرح کی کسی قسم کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ رہی بات جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں حدیث کی کتابوں میں
خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ایک امام کے تابع ہو کر تراویح کی نماز ادا کرنے کا جو معاملہ شروع کیا، کیا یہ بدعت حسنہ ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کا جو علماء نے جواب بھی دیا ہے کہ یہ لغوی معنی میں بدعت ہے، یہ تو ایک جواب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایسی بدعت نہیں ہے جس کا شریعت میں کوئی نمونہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھایا تھا، اس کا ثبوت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترک کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا تھا۔ تو پھر ایک زمانے تک یہ چیز چھوڑ دی گئی تھی، یعنی کہ ایک امام کے تابع ہو کر پڑھنا یہ چیز چھوڑی گئی تھی، ورنہ نماز تراویح تو پڑھی جاتی تھی لیکن ایک امام کے تابع ہو کر نہیں پڑھی جاتی تھی۔ تو اس معنی میں وہ ایک نئی چیز نظر آئی، حالانکہ یہ ایسی کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ جس کے لیے شریعت کی کوئی ان کے پاس دلیل نہ ہو۔ تو یہ اس کو بدعت حسنہ کہنا یہ بھی شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل اس کے لیے ثبوت ہے، اور یہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ اس طرح کی جو تقسیمیں کی جاتی ہیں یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط تقسیم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 20 ہر رکعت پر بدعت گمراہ ہے۔ بیٹھ کرتے ہیں، 20 رکعت کی بدعت حسنہ، 20 رکعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ دیکھیے جو موطا امام مالک میں جو حدیث ہے اس کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 11 رکعت ہی پڑھانے کے لیے کہا تھا۔ یہ بات شیخ ابن عثیمین بھی یہی کہتے ہیں کہ جمعہم عمر علی 11 رکعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو 11 رکعت پر ہی جمع کیا تھا۔ یہ روایت موطا امام مالک میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو روایت آئی ہے کہ وہ 21 رکعت پر جمع کیا تھا، تو کیا یہ بدعت ہے؟ تو جب تک ہم کو یہ ایک صحیح روایت یہ مل رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا کہ 11 رکعت پر جمع کرایا تھا، 11 رکعت پڑھانے کے لیے کہا تھا، تو زیادہ راجح تو ہم اسی کو مانیں گے جس کی تائید خود سنت میں بھی موجود ہے اور حضرت عمر نے بھی وہی کرنے کے لیے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج جزاک اللہ خیر سے، یہ یہاں جزاک پر اللہ ہم لوگ رک جاتے ہیں، حدیث الثامن والعشرون پر ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ آج 27 اور 28ویں 2 حدیثیں ہم نے پڑھ لی، انشاءاللہ کل 29 نمبر حدیث سے ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔